السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی معاشرت کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ ریاست اور فرد کے درمیان کشمکش کا اصل نقطہ ہمیشہ سے اختیار کی سرحد رہا ہے۔ ریاست جب اپنی طاقت کے نشے میں نظم و نسق اور بقا کے فرق کو فراموش کر دیتی ہے تو وہ انفرادی آزادیوں کے اس جوہر پر ضرب لگاتی ہے جس کی حفاظت کے لیے دستور وضع کیے جاتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ محض ایک مذہبی ادارے کی بندش کے خلاف حکم امتناعی نہیں ہے، بلکہ اس دستوری منطق کی بازیافت ہے کہ ریاستی تسلیم کسی ادارے کے وجود کی علت غائی نہیں ہو سکتی۔ منطق کا سادہ سا تقاضا ہے کہ جس شے کی تخلیق میں ریاست کا سرمایہ، زمین یا انتظامی مشینری صرف نہ ہوئی ہو، اس کی بقا کا فیصلہ صادر کرنے کا اختیار بھی ریاست کے پاس مطلق نہیں ہو سکتا۔ جسٹس سبھاش ودیارتھی نے اسی منطقی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ ایک تعلیمی ادارہ اپنی نجی حیثیت میں علم کے شمع روشن رکھنے کا موروثی حق رکھتا ہے، اور اس حق کو محض ایک انتظامی رجسٹریشن کی عدم موجودگی میں چھین لینا قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ حکمرانی کا جبر ہے۔ اس فیصلے کی گہرائی میں اترے تو ہمیں ریاست کی اس منطقی خطا کا ادراک ہوتا ہے جس کے تحت اس نے مدد اور مداخلت کو ایک ہی ترازو میں تولنے کی کوشش کی۔ قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ جو فائدہ نہیں دیتا وہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب ایک مدرسہ یا ریاست سے مالی اعانت، زمین یا اساتذہ کی تنخواہوں کا طلبگار ہی نہیں تو ریاست کس بنیاد پر اس کی تالہ بندی کا حق محفوظ رکھتی ہے؟ شراوستی کے ضلعی اقلیتی بہبود افسر کا حکمنامہ دراصل اسی منطقی مغالطے کا شاخسانہ تھا جس نے تسلیم کو جواز وجود سمجھ لیا۔ عدالت نے اس مغالطے کو دور کرتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ تعلیمی بورڈ سے الحاق ایک رعایت ہے جو مخصوص فوائد کے حصول کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کوئی پروانۂ زندگی نہیں ہے کہ جس کے بغیر سانس لینا جرم قرار پائے۔ یہ منطق نہ صرف مدارس بلکہ ہر اس نجی تعلیمی و تہذیبی کوشش کے لیے ایک ڈھال ہے جو ریاستی سرپرستی کے بغیر اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ تعلیم کی ابجد سے ناواقف سیاست جب شعور کے میناروں پر شب خون مارنے کی سعی کرتی ہے تو عدل کے ایوانوں سے اٹھنے والی صدا ہی ظلمت شب میں چراغ راہ ثابت ہوتی ہے۔ بھارت کی سرزمین پر مدارس محض چند دیواروں اور چھتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اس تہذیبی و علمی ورثے کے امین ہیں جس نے صدیوں تک بر صغیر کی پیاس بجھائی ہے اور جس کی کوکھ سے وہ عبقری شخصیات پیدا ہوئی جنہوں نے تاریخ کے دھارے موڑ دیے۔ مگر افسوس کے دور حاضر کے سیاسی تعصبات نے ان قدیم مراکز علم کو نشانہ ملامت بنا کر ایوان اقتدار کی مصلحتوں کی بھینٹ چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ حالیہ ایام میں الہ آباد ہائی کورٹ کے معزز جسٹس سبھاش ودیارتھی کا بصیرت افروز فیصلہ اسی تاریک منظرنامے میں نوید سحر بن کر ابھرا ہے جس نے ریاست کے جبری گرفت اور اقلیتی اداروں کی فکری و انتظامی آزادی کے مابین ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے جسے مٹانا اب کسی بھی انتظامی قلم کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ یہ فیصلہ دراصل اس حقیقت کا برملا اعتراف ہے کہ علم کے ترویج کے لیے کسی سرکاری مہر تصدیق سے زیادہ اس موروثی اور آئینی حق کی اہمیت ہے جو ریاست کے ہر شہری کو میسر ہے، بشرطے کہ وہ ریاست کے خزانے پر بوجھ بنے بغیر اپنی علمی پیاس بجھانے کا سامان خود کر رہا ہو۔ اس قانون سازی اور عدالتی کشمکش کے پس منظر میں جھانکے تو ہمیں وہ قدیم تاریخی تسلسل نظر آتا ہے جہاں مدارس نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ اخلاقی و روحانی اقدار کی آبیاری کی۔ یہ ادارے اس دور کی یادگار ہیں جب ریاست تعلیم کی ذمہ داری سے سبکدوش تھی اور سماج اپنے بلبوتے پر علم کے چراغ روشن کرتا تھا۔ اتر پردیش کے تعلیمی افق پر جس ہیجان نے حالیہ برسوں میں جنم لیا وہ دراصل انتظامیہ کی اس بنیادی غلط فہمی کا نتیجہ تھا کہ شاید تسلیم یا مانیکا کا مطلب کسی ادارے کے وجود کا پروانہ ہے۔ 2016 کے ضوابط اور اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن کے قواعد کی آڑ میں جس طرح مدارس کو بند کرنے کی مہم جو شروع کی گئی وہ نہ صرف قانونی طور پر خام تھی بلکہ اخلاقی طور پر بھی ایک جمہوری معاشرے کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تھی۔ شراوستی کے ایک مدرسے کو محض اس بنیاد پر تالا لگا دینے کا حکم دینا کہ اس کے پاس بورڈ کی سند نہیں ایک ایسا آمرانہ فعل تھا جس نے دستور ہند کی روح کو تڑپا کر رکھ دیا۔ یہیں سے یہ بحث چھڑی کہ کیا ایک ایسا ادارہ جو حکومت سے نہ ایک پیسہ امداد لیتا ہے نہ کسی گرانٹ کا طلبگار ہے، کیا اسے محض انتظامی رجسٹریشن کی عدم موجودگی میں ایک مجرم کی طرح سیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال محض ایک مدرسے کا نہیں تھا بلکہ یہ اس فلسفے کا امتحان تھا کہ ریاست شہری کی نجی زندگی اور اس کے تعلیمی انتخاب میں کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے۔
عدالت کے روبرو جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو درخواست گزار کے وکیل سید فاروق احمد نے ان آئینی باریکیوں کو جس مہارت سے اجاگر کیا وہ قانون کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاست کا کام تعلیم کی راہ میں حائل ہونا نہیں بلکہ اسے سہل بنانا ہے، اور جب ایک ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت سماج کے پسماندہ طبقات کو جہالت کے اندھیروں سے نکال رہا ہو تو ریاست کو اس کے دروازے پر پہرا بٹھانے کا کوئی اخلاقی یا قانونی حق حاصل نہیں۔ دوسری طرف ریاستی انتظامیہ کا رویہ اس قدر غیر سنجیدہ رہا کہ مدرسہ بورڈ کے رجسٹرار نے عدالت میں پیش ہونا بھی گوارا نہ کیا، گویا وہ پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے یا پھر ان کے پاس اس جبری اقدام کا کوئی منطقی جواب موجود نہ تھا۔ اس خاموشی نے یہ ثابت کر دیا کہ بندش کے احکامات کسی قانونی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ محض انتظامی ہراسانی کا ایک ذریعہ تھی تاکہ اقلیتی تعلیمی ڈھانچے کو نفسیاتی طور پر مفلوج کیا جا سکے۔ یہاں ہمیں دستور ہند کے آرٹیکل 30A کے عظمت کا احساس ہوتا ہے جو اقلیتوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرے اور انہیں اپنے ڈھنگ سے چلائے۔ یہ کوئی معمولی رعایت نہیں بلکہ وہ عہد وفا ہے جو ہندوستان کے معماروں نے اس ملک کے تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے کیا تھا۔ جسٹس ودیارتی نے اس آئینی روح کو دوبارہ زندہ کیا اور سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں بالخصوص انجم قادری اور کیرالا ایجوکیشن بل کے تاریخی حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تعلیمی ادارے 3 زمروں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ ادارے جو نہ امداد چاہتے ہیں اور نہ سرکاری تسلیم کے طالب ہیں۔ وہ ریاست کی بے جا مداخلت سے مکمل آزاد ہے۔ ان پر ریاست صرف اسی صورت میں ہاتھ ڈال سکتی ہے جب وہاں کوئی مجرمانہ سرگرمی ہو یا وہ امن عامہ کے لیے خطرہ بنے۔ محض دفتری کاغذ کی کمی کسی ادارے کے خاتمے کا جواز نہیں بن سکتی۔ عدالت نے یہ نقطہ بالکل صاف کر دیا کہ ریگولیشن کا مطلب ڈسٹرکشن یعنی تباہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو آپ کو اس کا حق زیست چھیننے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ریاست کی جانب سے یہ لولا لنگڑا استدلال پیش کیا گیا کہ مدارس کے طلباء کا مستقبل داؤں پر لگا ہوا ہے اور وہ سرکاری ملازمتوں کے اہل نہیں ہوں گے، اس لیے ان کا بند ہونا ہی بہتر ہے۔ کتنی مضحکہ خیز ہے کہ یہ منطق کہ کسی کی بھلائی کے نام پر اس کا گھر ہی اجاڑ دیا جائے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی کو اس لیے قتل کر دیا جائے کہ اسے بخار ہے اور موت ہی اس بیماری سے نجات دلا سکتی ہے۔ عدالت نے اس نقطے کو نہایت عمدہ پیرائے میں حل کر دیا کہ اگر کوئی طالب علم یا اس کے سرپرست یہ جانتے ہوئے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ انہیں سرکاری اسناد نہیں ملے گی تو یہ ان کا نجی فیصلہ ہے اور ریاست اس کی اس پسند پر پہرا نہیں بٹھا سکتی۔ تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کی ذہنی و فکری آبیاری کا نام ہے، اور اگر کوئی ادارہ اس مقصد میں کامیاب ہے تو وہ اپنا دستوری حق استعمال کر رہا ہے۔ کیا ریاست ان تمام پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز، موسیقی اور آرٹ کے اداروں کو بھی بند کر دے گی جن کی صنعت سرکاری ملازمت کے لیے کافی نہیں ہوتی؟ اگر نہیں تو پھر مدارس کے لیے یہ دوہرا معیار کیوں؟ اس فیصلے کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ صرف اتر پردیش کے چند مدارس کا قصہ نہیں بلکہ پورے بھارت کے اقلیتی اداروں کے لیے قلعہ ہے۔ یہ فیصلہ اس ذہنی رویے پر ضرب لگاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ریاست ہر چیز کی مالک ہے اور شہری اس کے محکوم۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جمہوریت میں خود مختاری کوئی عطیہ نہیں بلکہ ایک موروثی حق ہے۔ مدارس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح احوال پر توجہ دے، نصاب کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرے، لیکن یہ عمل کسی سرکاری ڈنڈے کے زور پر نہیں بلکہ داخلی شعور کے نتیجے میں ہونا چاہیے۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ معیار مقرر کرے، ترغیب دے اور سہولیات فراہم کرے، نہ کہ تعلیمی اداروں کو مقتل میں تبدیل کر دے۔ بھارت جیسے کثیر المذہبی ملک میں یکسانیت کا جبر ہمیشہ انتشار کا پیش خیمہ ثابت ہوا ہے، جبکہ تنوع کا احترام ہی قومی یکجہتی کی اصل بنیاد ہے۔ مدرسہ بورڈ اور ریاستی حکام کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عدلیہ بیدار ہے اور دستور کے تحفظ کے لیے کسی بھی انتظامی زیادتی کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے۔ غیر تسلیم شدہ مدارس کو محض اس لیے غیر قانونی قرار دینا کہ وہ بورڈ کے تابع نہیں، قانون کی دانستہ غلط تشریح ہے۔ غیر قانونی ہونا اور غیر تسلیم شدہ ہونا دو الگ حقیقتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرے اور دوسرا وہ ہے جو محض سرکاری فوائد سے دستبردار ہو کر اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس فرق کو مٹا کر حق اور باطل کے درمیان ایک واضح حد قائم کر دی ہے۔ عدالت نے 2 ٹوک الفاظ میں حکم دیا ہے کہ جن مدارس کو سیل کیا گیا ہے انہیں فوراً کھولا جائے، کیونکہ کسی بھی عمارت کو بند کرنا کسی کی زندگی کی سانسیں روکنے کے مترادف ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ حق کی حفاظت صرف نعروں سے نہیں بلکہ استدلال اور قانونی پختگی سے ہوتی ہے۔ مدارس کے منتظمین کو چاہیے کہ وہ اپنی قانونی حیثیت کو مضبوط کرے، اپنی مالی معاملات میں شفافیت لائے اور سماج کو یہ دکھائے کہ وہ کسی بھی سرکاری امداد کے بغیر بھی ایک مثالی تعلیمی نظام چلا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو نہ صرف ایک عدالتی فیصلے کا خلاصہ ہے بلکہ ایک پکار ہے ان لوگوں کے لیے جو خاموشی سے ظلم سہتے ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے کہ آزادی مانگی نہیں جاتی، چھینی جاتی ہے یا قانون کے ذریعے محفوظ کی جاتی ہے۔
مدارس کو اپنی شناخت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ ریاست کی لاپرواہی اپنی جگہ، مگر قوم کی بیداری ہی اصل علاج ہے۔ جس طرح الہ آباد ہائی کورٹ نے ان اداروں کو بند ہونے سے بچایا، اسی طرح اب یہ مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تعلیمی معیار کو اس بلندی پر لے جائے کہ دنیا ان کی ضرورت اور اہمیت کا لوہا ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔